آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سی او سمٹ سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور ہم بنگلہ دیش سے بھی آگے تھے، لیکن آج بنگلہ دیش بھی ہمیں پیچھے چھوڑ گیا ہے اور بھارت بھی ہمیں پیچھے چھوڑ گیا ہے، اور غالباً شاید اگر اسی طرح ہم چلتے رہے اور ٹرن اراؤنڈ نہ کیا، خود کو ماضی سے سبق سیکھ کے درست سمت میں نہ ڈالا، تو کوئی بعید نہیں کہ 10-15 سال میں شاید افغانستان بھی ہم سے آگے نکل جائے۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑا سنجیدہ لمحہ ہے، اور میں آپ کو اس میں اپنی ذاتی تجربے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری جو نسل ہے، جس نسل کی میں نمائندگی کرتا ہوں، ہم تاریخ کے سامنے اپنے کندھوں پہ بہت بوجھ اٹھا کے کھڑے ہیں، چونکہ جب 50ویں سالگرہ تھی پاکستان کی، تو اس وقت میں بھی حکومت میں جب شامل ہوا تو بہت زیادہ پیشن تھا کہ ہم ملک کے لیے کچھ کریں، اور جب پرائم منسٹر نواز شریف نے مجھے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے انہیں یہی تھیسس دیا کہ جہاں ہمیں ملک کے داخلی مسائل کا سامنا ہے، دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، انڈسٹریل ریولوشن، نالج ریولوشن میں ڈھل رہا ہے، ملک اپنے اندر نئی صلاحیت پیدا کر رہا ہے، اور یہ صلاحیت 2-4-5 سال میں نہیں پیدا ہوتی، یہ 5 سال سے بیونڈ 10-15 سال کی کنسسٹنسی کے ساتھ محنت مانگتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ملیشیا میں ڈاکٹر مہاتیر نے ویژن 2020 بنایا، چائنا میں ڈینگ زیاؤ پنگ نے جب 1979 میں چین کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس نے ویژن 2049 دیا کہ بائی 2049 وی ول بی اے مڈل انکم کنٹری، لیکن جو انہوں نے 10 سال کے اہداف رکھے ان کو 5 سالوں میں اچیو کیا۔ 1980 میں پاکستان کی پر کیپٹا انکم تقریباً $300 تھی اور $2 تھی۔ 1980 کل کی بات ہے، لیکن آج ہم 1500 پہ لڑکھڑا رہے ہیں، اور چین جو ہے وہ 14,000 کے قریب $12,000 پر کیپٹا پہ پہنچ چکا ہے۔ 1997 میں سوچ کے شروع کیا ویژن 2010 کی صورت میں، اور اس کا ہدف یہ رکھا کہ بائی 2010 وی شوڈ بی این اپر مڈل انکم کنٹری۔ اور میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویژن میں اس حد تک ہم نے ہر چیز کیلکولیٹ کی کہ 98 میں پاکستان انرجی سرپلس کنٹری تھا، اور ہم بھارت کو بجلی ایکسپورٹ کرنے کی نیگوسیشن کر رہے تھے کہ فالتو بجلی اگر بھارت خرید لے تو ہم اسے بیچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے بالکل ہمسایہ ملک ہے۔ تو ہمارے پاس بجلی فالتو تھی، لیکن 98 میں ہم نے ویژن 2010 میں یہ فورکاسٹنگ کی تھی کہ اگر ہم نے آئندہ مزید پاور جنریشن کو نظر انداز کیا تو بیونڈ 2006 وی ول ہیو پاور شارٹیجز ان پاکستان۔ اور جب وہ بات ہم نے کی تو لوگ مانتے نہیں تھے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ بجلی تو ہمارے پاس فالتو ہے۔ اور پھر 99 میں ماشاء اللہ لگتا ہے اس ویژن کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ہم ایک امریکہ کی جنگ میں اپنے آپ کو جھونک دیتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ملک کے لیے کیا انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹس ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ 2006 اور 2007 کے بعد بدترین لوڈ شیڈنگ کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ 2013 میں جب ہم واپس آئے تو آپ سب اس بات پہ گواہ ہیں کہ اس ملک میں 16 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی، اور جو آپ کی یو پی ایس کے سسٹمز ہیں وہ بیٹری چارج نہیں کرتے تھے کہ بجلی پھر چلی جاتی تھی، اور لوگ گھروں میں موم بتی اور لالٹین جلانے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ اور کسی اخبار میں ایک سرخی لگی کہ پاکستان از بیک انٹو اسٹون ایجز، کیونکہ اسٹون ایجز میں بھی لوگ روشنی کے لیے آگ استعمال کیا کرتے تھے۔ اور پھر 2013 میں یہ عالم تھا
کہ ہر روز ایک خودکش بمبار خود کو کہیں پھاڑتا تھا اور درجنوں پاکستانی اس کے ساتھ شہید ہوتے تھے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سی او سمٹ سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے نکل گیا۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے مگر آج مشکلات کا شکار ہے۔ پاکستان کو بچانے کے لیے سب کو آگے آنا ہوگا۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔